دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آج رات تک کرغزستان سے آنے والے پاکستانی طلباء کی تعداد 4036 ہو جائے گی۔ بشکیک میں نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی، انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ 4036 اسٹوڈنٹ جو ہیں آج رات 12 بجے تک وہاں سے نکل چکے ہوں گے۔ ان میں سے 2 جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ وہ ڈسچارج کر دیا گیا، تو صرف ایک پاکستانی شہری ہاسپٹل میں تھا، یہ ٹیکسٹائل ورکر ہے، اس بچے کو ساتھ لے کے ہم پہ قریباً 12:30 یہاں پہنچے۔ میٹنگ میری جناب نائب وزیر اعظم سے ہوئی، انہوں نے کہا جی میں آپ کو بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بالکل حالات نارمل ہیں، کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا۔ وہاں کوئی 1100 ہمارے ورکرز ہیں، ان کا ویزے اور کوئی لیگل نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ان کو آپ بجائے ڈپورٹ کرنے کے ان کو آپ رہ کر دیں۔ بشکیک کے حالات ناقابل بیان ہیں۔ بشکیک سے واپس آئے طلبہ نے ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا طلبہ وہاں محفوظ نہیں تھے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ کے پی حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے شکر گزار ہیں۔ مشکل حالات ہے وہاں پہ، بچے جو ہے نا ابھی بھی جو ہے نا گھروں میں بند ہیں وہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں پر تقریباً یہ دوسرا دن ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہزاروں کے تعداد میں جو ہے نا بچے وہاں پر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کے پی کے گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدام کیے ہمارے لیے، خصوصاً علی امین گنڈاپور صاحب، اور جو وہاں پر حالات ہے کہا جا رہا ہے کہ ابھی نارمل ہو چکے ہیں، لیکن نارمل بالکل بھی نہیں ہے۔ سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور جنہوں نے ہمیں پرسنلی اس کے جو ایجوکیشن منسٹر امین خان افریدی صاحب، ان سب کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ وائز نیوز نے بھی ایشو کو بہت ہائلائٹ کیا، ہم اس کا بھی دل سے مشکور ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزراء کا کہنا ہے کہ بشکیک سے آخری بچے کی واپسی تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ صوبائی وزیر ظاہر شاہ تورو نے کہا کہ ہم نے کسی بھی سیاست سے بالاتر ہو کر بچوں کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ سب کچھ فیصلے جو ہیں کیے ہیں، انشاءاللہ کل بھی جہاز آئیں گے۔ ان بچوں کے لیے مزید بھی جو کچھ ہو سکا، کیونکہ ان لوگوں کے امتحانات تھے وہ خراب ہو چکے ہیں، اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ چیف منسٹر علی امین خان کی طرف سے ایک جو وعدہ ہے کہ جب تک آخری پاکستانی ادھر پھنسا ہوا ہے اس کو خیبر پختونخوا کی حکومت لے کے آئے گی، تو فیڈرل گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ مشکل وقت ہے، ان بچوں کے والدین پہ کیا گزر رہی ہے، 1 گھنٹہ ان پہ مہینہ کر کے گزر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب خود اس آپریشن کو پراپرلی سپروائز کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ڈائریکشنز دی ہے کہ جب تک صوبے کا آخری بچہ بحفاظت صحیح سلامت واپس نہیں آ جاتا، یہ ہمارا آپریشن جاری رہے گا اور تمام تر اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ اور ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ آبپارہ اسلام آباد میں رؤف حسن کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں اقدام قتل اور جان سے مارنے کی دھمکیوں سمیت دیگر الزامات شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے نکلا تو بلو ایریا میں ایک خواجہ سرا نے روکا، گردن پر حملہ کیا گیا، پیچھے ہٹا تو تیز دھار آلے سے منہ پر کٹ لگا، موقع پر موجود لوگ اکٹھے ہو گئے، ملزمان فرار ہو گئے، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اور ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ آبپارہ اسلام آباد میں رؤف حسن کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں اقدام قتل اور جان سے مارنے کی دھمکیوں سمیت دیگر الزامات شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے نکلا تو بلو ایریا میں ایک خواجہ سرا نے روکا، گردن پر حملہ کیا گیا، پیچھے ہٹا تو تیز دھار آلے سے منہ پر کٹ لگا، موقع پر موجود لوگ اکٹھے ہو گئے، ملزمان فرار ہو گئے، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے منع کیا تھا پارٹی اختلافات میڈیا پر نہیں لانا، میں روز کی سازشوں سے تنگ آ گیا تھا، سب بول دیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں اب وہ ناراض ہیں، ابھی سیاسی کمیٹی سے نکالا ہے، کسی اور چیز سے نکالنا ہے تو نکال دیں۔ بیان بازی پہ وہ ناراض ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پارٹی کے اختلافات ہیں ان کا میڈیا پہ ذکر نہ کرو، تو میں تو تنگ آ گیا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی بکیڑا، کوئی نہ کوئی سازش، لہٰذا میں نے بول دیا۔ آگے سے اب خان صاحب ناراض ہیں، نہیں مجھے پارٹی سے تو نہیں نکالا گیا ہے، کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے ہے، اور اگر کوئی چیز اور بھی رہتی ہے تو اسے بھی نکال دیں، لیکن میں پی ٹی آئی میں ہوں، خان کے ساتھ ہوں۔ میں سیاست میں کسی گروپنگ پہ بلیو کرتا ہوں، نہ سازشیں کرتا ہوں، نہ کبھی کی ہے۔ خان صاحب سے ملاقات تب ہوگی جب خان صاحب اطلاع اس کی دیں گے، جب خان صاحب بلائیں گے تو میں جاؤں گا۔ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اس کے ترجمان ہیں، اس کے انتہائی شرمناک اور قابل مذمت فعل ہیں،
जो सलूक किया गया है वो एक धमकी पैगाम है, शायद इससे हमें डराने की कोशिश की गई है। उधर शिकारपुर में पुलिस अहलकारों के अगवा में पुलिस अहलकार ही मुलव्वस निकला। एसएसपी सखर इरफान सामू ने बताया कि कोट शाहू के कच्चे में कार्रवाई में 2 पुलिस अहलकार बाजियाब करवा लिए गए। अहलकारों के अगवा में मुलव्वस पुलिस कांस्टेबल इरफान बडानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगवा होने वाले सिद्दीक मलिक और इमदाद सुमरो को बाजियाब करवा लिया गया है। 10 मील पुलिस चेक पोस्ट से डाकुओं ने 3 अहलकारों को अगवा किया था। पुलिस अहलकारों के अगवा का मुकदमा 15 डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया था। उधर शिकारपुर में पुलिस अहलकारों के अगवा में पुलिस अहलकार ही मुलव्वस निकला। एसएसपी सखर इरफान सामू ने बताया कि कोट शाहू के कच्चे में कार्रवाई में 2 पुलिस अहलकार बाजियाब करवा लिए गए। अहलकारों के अगवा में मुलव्वस पुलिस कांस्टेबल इरफान बडानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगवा होने वाले सिद्दीक मलिक और इमदाद सुमरो को बाजियाब करवा लिया गया है। 10 मील पुलिस चेक पोस्ट से डाकुओं ने 3 अहलकारों को अगवा किया था। पुलिस अहलकारों के अगवा का मुकदमा 15 डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया था। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे के इंतकाल के बाद डॉक्टर्स की लवाहिकीन से तल्ख कलामी। डॉक्टर्स ने लवाहिकीन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, सारा मामला बताइए। देखिए जी, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चे के जाँ भाग होने के बाद डॉक्टर्स का लवाहिकीन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का मामला है और सीसीटीवी फुटेज गुज़िश्ता रोज सामने आई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह सामने बात आई थी कि डॉक्टर्स की जानिब से पहल की गई तशद्दुद करने में। और ARY न्यूज़ को एक और फुटेज मौसूल हुई है जिसमें पुलिस से गिरफ्तारी के बाद बच्चे की वालदा डॉक्टर्स की मिन्नतें कर रही हैं और डॉक्टर तशद्दुद के बाद ख्वातीन से माफिया मंगवाते रहे। और फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स की बेहसी और तशद्दुद किया गया डॉक्टर्स की जानिब से, और माफी भी मुतासिरा फैमिली से करवाई गई। कानूनी कार्रवाई भी लवाहिकीन के खिलाफ की गई। मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। इस वाकया में एक बच्चा जाँ भाग हुआ था चिल्ड्रन अस्पताल में, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसके वालिद को हवालात में बंद करवा दिया। जब जनाजा हुआ तो जनाजे में भी बच्चे के उसका वालिद शरीक ना हो पाया। बहुत शुक्रिया आपका हसन। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इंटर बोर्ड ने वजीर तालीमी बोर्ड से इम्तिहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग ली है। अनवर खान से मज़ीद तफसीलात देंगे। जी अनवर, बताइएगा। जी देखें, 28 मई से इंटर के इम्तिहानात का इनकाद मुमकिन नहीं होगा। इस हवाले से आला सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से यूनिवर्सिटी बोर्ड के वजीर को खत लिखा गया, जिसमें इस बात की इजाज़त तलब की गई है क्योंकि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 21 इम्तिहानी मराकिज़ ऐसे हैं जो कि यकसा हैं। इंटर के इम्तिहानात के मौके के ऊपर 21 हायर सेकेंडरी स्कूल को जो है वो इम्तिहानी मरकज बनाया गया है और गर्मी की वजह से मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी किए गए थे। मुलतवीशुदा पर्चे 28 मई को इन्हीं मराकज पे लिए जाएंगे। 21 सेंटर बाईतफाक दोनों बोर्ड के इम्तिहानात का इनकाद मुमकिन नहीं है, जिस सूरत हाल के हवाले से यूनिवर्सिटी बोर्ड का इजलास सबसे कुछ देर कबल शुरू होगा, जिसके अंदर हतमी तौर पर इस बात का फैसला किया जाएगा। तमाम इंटर बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं कि इंटर के इम्तिहानात 1 जून से कुछ ही देर में इजलास होगा, उसमें ये फैसला किया जाएगा। अनवर खान इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी हतक इज्जत कानून की मुखालफत कर दी। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद मलिक से। जी शहजाद, आगाह कीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी हत्या इज्जत कानून की मुखालफत कर दी है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने हत्या इज्जत का कानून चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल का हत्या इज्जत कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों के लिए मुफ्त कानूनी मदद भी फराहम करने का ऐलान किया है। ये कानून किसी एक फर्द नहीं बल्कि तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक के खिलाफ है। उनका ये कहना था ये कानून आइन से मुतसादिम है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे कानून की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि इस कानून की आड़ में शहरी आज़ादियों को सलब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान का दौरा करेंगे। इसी वाले से बात करेंगे डिप्टी बरूची इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर फारूक, क्या शेड्यूल है? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। उनके हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात भी हैं। वज़ीर आज़म अपने इस दौरे में ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की तरफ से इज़हार अफसोस करेंगे। उनकी मुलाकात होगी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के साथ। इसके साथ साथ ईरान के जो कायम मकाम सदर हैं उनके साथ भी वज़ीर आज़म और उनके वफ़द की मुलाकात होगी और वो पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से ताज़ियत का इज़हार करेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। 3 हेलीकॉप्टरों में से एक में मौजूद सदर रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। हेलीकॉप्टरों ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद
صدارتی پائلٹ نے کہا کہ بادل سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کریں۔ ایرانی اہلکار کے مطابق 30 سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا۔ صدر کے ہیلی کاپٹر سے کئی بار رابطے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی، جس پر ہمارے پائلٹ نے قریبی تانبے کی کان پر ہیلی کاپٹر اتارا۔ غلام حسین اسماعیلی کا کہنا تھا کہ صدر کے پائلٹ وزیر خارجہ اور صدر کے محافظ کو فون کیا مگر جواب نہ ملا۔ حادثے سے متعلق انہوں نے مزید بتایا کہ نماز جمعہ کے پیش امام آل ہاشم نے ایک کال اٹھائی اور بتایا کہ صدارتی ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہو گیا۔ آل ہاشم کی موت ہیلی کاپٹر حادثے کے کئی گھنٹے بعد ہوئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ اور فقہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ 40 سے زائد اعلیٰ سطح کے غیر ملکی وفود نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو آبائی شہر مشہد میں روضہ امام علی رضا کے احاطے میں کی جائے گی۔ اتوار کو آذربائیجان سے واپسی پر ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر اللہم انا لا نعلم منہم الا خیر اللہ اکبر رحم اللہ من قرأ فاتحة مع الصلوات۔ ISPR کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دراندازی کی کوششیں بڑی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے لائق الرحمان سے۔ جی لائق بتائیے گا۔ اس دراندازی کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات بڑے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے، جس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں آپریشن شروع کیا ہے گزشتہ روز، اور اس کے نتیجے میں اب تک 29 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ایک ماہ کے دوران ان واقعات کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی فورسز کی طرف سے مختلف جو مخصوص علاقے تھے بالخصوص جوب کے، اس میں آپریشن کے دوران یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور 29 دہشت گردوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ بتاتے چلوں کہ 14 مئی کو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں میجر بابر خان بھی شہید ہوئے تھے، اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ملکی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ شہریوں کو دہشت گردوں سے نجات دلانے کے لیے اقدامات جاری ہیں، اور ساتھ ہی افغان عبوری حکومت کو بھی بارہا مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہا گیا ہے اور توقع کی گئی ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دہشت گردوں کو افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لائق الرحمان اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت کو بارہا مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ امید ہے کہ عبوری افغان حکومت دہشت گردوں کو افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکے گی۔ یہ بھی بتائیں کہ یوب کے علاقے سمباسا میں 21 اپریل سے اب تک آپریشن جاری ہے اور آپریشن کے نتیجے میں 29 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ 14 مئی کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں میجر بابر خان بھی شہید ہوئے۔ سیکورٹی فورسز ملکی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ شہریوں کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے اقدامات جاری ہیں، اور دوسری جانب پاکستان افغان عبوری حکومت کو بارہا مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے اور توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے امید ہے عبوری افغان حکومت دہشت گردوں کو افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکے گی۔ ISPR کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دراندازی کی کوشش بڑی ہے۔ دراندازی کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان حکومت بارہا افغان عبوری حکومت کو یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے لیے استعمال نہ کرنے دے، اور یہ بھی بتائیں کہ یوب کے علاقے سمباسا میں 21 اپریل سے اب تک آپریشن جاری ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دراندازی کی کوششیں بڑھی ہیں۔ دراندازی کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوب کے علاقے سمبازا میں 21 اپریل سے اب تک آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں 29 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ 14 مئی کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں میجر بابر خان بھی شہید ہوئے تھے۔ سیکورٹی فورسز ملکی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہریوں کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان عبوری حکومت کو بارہا مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے۔ توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ امید ہے
عبوری افغان حکومت دہشت گردوں کو افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکے گی۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دراندازی کی کوششیں بڑھی ہیں اور پاکستان افغان عبوری حکومت کو بارہا مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے۔ توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دراندازی کی کوششیں بڑھی ہیں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے حتیٰ کہ عزت قانون پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے مراسلہ گورنر پنجاب کو ارسال کر دیا۔ شہزاد ملک آگاہ کیجیے۔ کی عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے، یہ اظہر صدیق کی جانب سے جو ہے وہ مراسلہ جاری کیے جانے کا متن ہے۔ اس قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ عزت قانون معلومات تک رسائی کے شہریوں کے حق میں بڑی رکاوٹ ہے۔ حتیٰ کہ عزت قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار کا گلا کاٹ دیا گیا ہے، جبکہ گورنر کو بل پر دستخط سے روکنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شہزاد ملک۔ پولیس اور رینجرز کی کماڑی گلشن اقبال محمد فاضل شہید چیک پوسٹ پر سنیپ چیکنگ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے گرفتار ملزمان سے 2 پستول، ایمونیشن، ایک چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ پولیس اور رینجرز کی کماڑی گلشن اقبال محمد فاضل شہید چیک پوسٹ پر سنیپ چیکنگ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے گرفتار ملزمان سے 2 پستول، ایمونیشن، ایک چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ CTD پر رینجرز کے چھاپے اور شہری کی بازیابی کا مقدمہ مغوی شہری کے ماموں رینجرز اہلکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ نذیر شاہ آگاہ کیجیے۔ رینجرز کی جانب سے چھاپا مار کر مغوی بازیاب کرایا گیا تھا، جس کے بعد رینجرز لاسٹ نائٹ وحید کی مدیت میں اغوا برائے تاوان کی دفعہ 365 کے تحت مقدمہ درج کر لیے گئے، جس کے مطابق اس کا بھانجا علیان 19 مئی کو عراق سے کراچی پہنچا تھا اور بس اڈے پر سراب گوڈ کی جانب جا رہا تھا کہ شارع فیصل پر ایک سرکاری موبائل اور ڈبل گیٹ میں موجود سادہ لباس افراد نے اسے روکا اور قیمتی سامان سمیت اس کو موبائل میں سوار کر کے فرار ہو گئے اور رابطہ کرنے پر جب وہ نہ ملا تو اسی دوران 21 تاریخ کو بھانجے کے موبائل سے ہی نامعلوم شخص نے فون کیا اور 15 لاکھ روپے تاوان مانگا اور کہا کہ بھانجا CTD کی حراست میں اور نیگوسیشن کرنے پر 1 لاکھ روپے پر راضی ہوا اور جب وہ اپنے محکمے کے اہلکاروں اور افسران کے ہمراہ جب تاوان دینے کے لیے پہنچا اور اس شخص کو رقم دی تو اس کے بھانجے کو اس کے سامان سمیت 3 افراد لے کر آئے تو اسی دوران جو رینجرز کے افسران تھے وہ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے اس رینجرز کی پارٹی نے ان کو پکڑا تو جس میں سب انسپیکٹر طاہر تنویر ASI شاہد حسین پولیس کا سیف العمر اور ایک پرائیویٹ شخص اسامہ تھا جو اس موقع پر فرار ہو گیا۔ وحید کے مطابق بھانجے کے اغوا کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ نذیر۔ پنجاب میں کسانوں سے بہت زیادتی ہوئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ آٹا یا گندم سستی ہو گئی، لیکن کسان ڈل گئے۔ گندم اسکینڈل کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے سزا اور جزا کا عمل تیز کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ PTI حکومت نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جو ظلم تھا۔ سب سے نالائق شخص کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ ہم نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانا ہے۔ سردار سلیم حیدر کراچی کے دورے پر ہیں۔ گورنر سنگھ کامران ٹیسوری کی دعوت پر یہاں آئے ہیں۔ ان سے ملک کی سیاسی صورتحال پر خصوصاً اس وقت پنجاب میں جو گورننس کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں ان پر بات کریں گے۔ گندم کا بڑا معاملہ چل رہا ہے، کسان سڑکوں پر ہیں اور آپ نے اپنا کوئی رول ادا کیا ہے، آپ نے پنجاب حکومت سے بات کی ہے۔ کسان بیچاروں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک بمپر کراپ جو ہے وہ اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے گندم کی ہونی ہے، اینڈ اس ٹائم پہ گندم کو امپورٹ کرنا مناسب نہیں تھا۔ کریڈٹ تو ہم لے رہے ہیں، آٹا سستا ہو گیا، گندم سستی ہو گئی، کسان تھے وہ بیچارے رول گئے۔ شفاف انکوائری ہونی چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے تو سزا اور جزا کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے کرنا پڑے گا۔ PTI دور میں سب سے نالائق آدمی ہے اس کو پکڑ کے چیف منسٹر بنا دیا۔ انہوں نے نہیں کرائے بلدیاتی الیکشن، صوبے پہ بہت بڑا ظلم کیا۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مضبوط کرنا ہے۔ گورنر ہاؤس پورا زور لگا کے پیپلز پارٹی کے لیے
اور پیپلز پارٹی کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ میں ہر وقت حاضر ہوں. سب کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو ہی اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے. بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. الیکشن ہوا ہے اس پہ میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100 دن کا منصوبہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب سینٹرل پنجاب کو دیا گیا ہے اور اس حوالے سے وہ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. تو ایک خبر ہے ذرا وہ میں شیئر کر دیتی ہوں. ہاں جی. پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا یہ کیس ہے. سو لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی جو ضمانت ہے اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے اور عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ پرویز الہی پر الزام ہے کہ انہوں نے اس کمیٹی کی صدارت کی جس میں امیدواروں کے نتائج تبدیل کیے. اچھا جی، 7 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے. شہزاد ملک ہمیں مزید سے متعلق بتا رہے ہیں. جی شہزاد. جی بالکل، جسٹس سلطان تنویر احمد نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. مبینہ طور پر پنجاب اسمبلی میں مختلف عہدوں پر بھرتیوں کی انکوائری کے بعد FIR کی کارروائی کی گئی. یہ فیصلے میں کہا گیا ہے، جبکہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرویز الہی پر الزام ہے کہ انہوں نے اس کمیٹی کی صدارت کی جب امیدواروں کے نتائج کو تبدیل کیا گیا. جبکہ پرویز الہی کے وکیل کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے پرویز الہی سے 41 لاکھ روپے کی ریکوری کا کوئی جواز نہیں. وکیل کے مطابق FIR میں مذکورہ رقم درج نہیں، لہذا پروسیکیوشن کو رقم برآمدگی کا فائدہ نہیں دیا جا سکتا. وکیل کے مطابق FIR میں بھی اس میٹنگ میں جعل سازی کا ذکر جو ہے جو اگست 2021 میں ہوئی ہے اور اس کیس میں جو ہے گزشتہ روز عدالت نے پرویز الہی کو جو ہے وہ ضمانت دی تھی اور وہ رہا بھی ہو گئے. جی بہت شکریہ آپ کا شہزاد.